میواڑ کا راج گھرانہ، کیا کہنے سبحان اللہ، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام راج گھرانوں میں، شاہی پریواروں میں جو یہاں کے تھے، جو یہاں کے مقامی تھے، ان سب نے بہت خوبصورت اور شاندار خدمات پیش کی اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے وطن عزیز کے دفاع کے لیے، اپنے وطن عزیز کی عزت مان اور شان کے لیے، اور سب نے ہی کمال خدمات انجام دی، لیکن میواڑ کے راج گھرانے کی شان ہی نرالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آغاز سے لے کر اختتام تک لگاتار ڈٹے رہنے والا گھرانہ جو ہے وہ میواڑ کا راج گھرانہ ہے۔ یہ سب کو ماننا چاہیے، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ اس تعریف کے حقدار ہیں۔ تو میں ذرا وضاحت کرتا جاؤں تو شاید ہمارے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی شاید اس کا پتہ نہ ہو، اور شاید ہمارے جو ہندو لوگ ہیں ان کو بھی شاید نہ پتہ ہو کہ آپ کا جو پروفٹ کی فیملی کا دشمن، یہ جو سلطنت بنو امیہ تھی، ان کا جو گورنر بن کر آیا تھا محمد بن قاسم، یہ 3 سال رہا سندھ پر حکمران۔ اس کے بعد خلیفہ بغداد نے اس کو معزول کیا، خلیفہ بغداد نے اس کی سرزنش کی، اس کو سزا دی اور اس کو بری موت مروا دیا، اور اس کے بعد یہاں پر گورنر بنا کر بھیجا یزید بن ابی کبشہ کو۔ یزید بن ابی کبشہ اموی حکومت کا ترجمان بن کر یہاں سندھ میں آیا، اور اس نے جو مقامی لوگوں پر ظلم و ستم شروع کیے، تو یہی میواڑ کا راج گھرانہ تھا، بپا راول، یہ انہی رانا سانگا کے پوروج تھے جنہوں نے بنو امیہ کی جڑیں یہاں سے کاٹ کر اور ان کو بغداد تک بھگایا تھا۔ اور انہوں نے ویسے تو پروفٹ پیس بی اپون ہم کی نسل کو، ان کی فیملی کو، تمام ہندوستان کے جو راجدان ہیں، جو راجپوت ہیں، جو شاہی گھرانے ہیں، ان تمام نے ان کی پروٹیکشن کا کام کیا ہے، لیکن راجہ ظاہر جو ان سے پہلے سندھ کے بادشاہ تھے، انہوں نے جو وشیش تر اپنے ذمہ لیا تھا، خاص طور پر جن سادات کا اور ہاشمیوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی تھی، سید محمد عرافی کے کنٹرول میں، ان کے زیر اثر جو ہاشمی وہاں سے مائیگریٹ کر کے ان کی پناہ میں آئے تھے، ان کی شرن میں آئے تھے، تو راجہ ظاہر کے بعد ان کی جو حفاظت ہے، ان کی جو رکشا ہے، اس کا جو اتردائتو ہے، اس کا جو فرض ہے، وہ میواڑ کے شاہی گھرانے نے نبھایا تھا، بپا راول نے نبھایا تھا۔ تو یہ گھرانہ تو بہت شاندار ہے، تاریخ میں ایک لمحہ بھی نہیں ایسا ملتا جب یہ راج گھرانہ جو ہے وہ کسی ظالم، کسی جابر، کسی حملہ آور، کسی انویڈر کے آگے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کبھی جھکا ہو۔ تو رانا سانگا کے کیا کہنے ان کے، کہ گوروں نے جو ان پہ ریسرچ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کانوا کے جو یدھ چھیتر میں، میدان جنگ میں، اگر فزیکلی، شاریرک طور پر، جسمانی طور پر رانا سانگا جیسا یودھا، وہ اگر وہ جسمانی طور پر مکمل یعنی پورن شریر کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے، تو نہ صرف ہندوستان کی بلکہ ایشیا کی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ تو بھائی، غیر جن کے اتنے گنگان کر رہے ہیں، تم اسی وطن میں رہ کر ان کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر انسان نیچ ہوتا ہے، ذات پات سے نیچ اونچ نہیں ہوتی۔ جن کی ذہنیت پست ہوتی ہے، وہ خود تو بلند ہو نہیں پاتے، تو وہ پھر دوسرا طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ جو بلند ہیں ان کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا ایسا کرنا وہ محض ایسے ہی ثابت ہوتا ہے جیسے آسمان پر کوئی تھوکنا چاہے تو اس کا تھوک اس کے اپنے ہی منہ پر گرتا ہے۔ یہ نیچ ذہنیت والے لوگ یہ خود تو نیچ ہی رہیں گے، لیکن جن کو اللہ نے، جن کو گاڈ نے، جن کو سپریم پاور نے، یونیورسل کی سپریم پاور نے جن کو اونچا بنایا ہے، یہ ان کو کبھی نیچا نہیں دکھا سکتے، نہ ثابت کر سکتے ہیں۔ کس کی حمایت کرتے ہیں یہ؟ اردو دان حضرات غور کر لیں، جن کو اردو نہیں آتی وہ اردو والوں سے پوچھ لیجئے گا
वो बाबरी की तारीख में उसको बाबर भी नहीं लिखा कभी किसी ने, बाबरी लिखा है, क्योंकि जिनको उर्दू आती है उनसे पूछ लीजिएगा, वो मर्द परस्त था और वो खुद मफऊल था और आदि शराबी था, वो नशई था। उसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक था? उसके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इस्लाम क्या होता है, अल्लाह का दीन क्या होता है। और कौन उसके हमायती बने बैठे हो? राणा सांगा का जो भी धर्म था वो उस धर्म पर तो पूरा था, वो अपने वतन का तो वफादार था। ये बाबरी ना अपने मजहब का सका, ना अपने वतन का, अपने वतन से निकाला गया और जहां पर इसको पनाह मिली उसको भी छोड़ आया और गैरों दूसरों के वतन पर आकर लूट खसूट शुरू कर दी। इसकी हमायत तुम लोग कर रहे हो। राणा सांगा कहाँ राम राम और कहाँ टैं टैं, कहाँ सुबहान अल्लाह और कहाँ लानतुल्लाह, किसका मुकाबला कर रहे हो? राणा सांगा के पाँव की जूती की खाक बहुत बुलंद व अफजल है इन जो हमला आवरों और इन इन्वेडर्स से।